اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، بھوک سے، جان مال اور پھلوں میں نقصان سے، خسارہ دے کر۔ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے ابھی صرف اس کا حوالہ دینا مقصود ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، وہ لوگ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی ان کو اس تکلیف سے، اس نقصان سے پریشان ہونے کی بجائے اس بات کی تسلی ہے کہ اگر کوئی چیز ہم سے جا رہی ہے، اگر کوئی ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے بھی تو یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے بھی تو چلے جانا۔ تو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر تسلی رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر واویلا نہیں کرتے، وہی لوگ جو ہیں اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، ان پر رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں نا، ہم اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں کرتے ہیں، اللہ رحمتیں کرتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ہم بھی اس قابل بن سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر بھی رحمتیں بھیجے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، ورحمتن، اور رحمت۔ صلواتن کا معنی بھی نوازش، نوازشیں ہیں، سلامتی ہے۔ اور نوازش سے مراد بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مال مل جائے، ہمیں کوئی ہماری خواہشات پوری ہو جائیں تو وہی نوازش ہے۔ ہمارے دماغ میں اس دنیا کا مال ہی کر چکا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمیں نیکی کا موقع مل جائے تو اس کو ہم نوازش نہیں سمجھتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ جو صبر کرنے والے، وہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، یہی لوگ ہیں ہم المحتدون، ہدایت یافتہ، یہی اصل اللہ کے دیے ہوئے راستے پر ہیں۔ ان، بے شک، الصفا، صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی بیت اللہ کی حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ، پس اس پر گناہ نہیں، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، مراد صفا مروہ کی صحیح۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو رکن ہے، حج کا اور عمرے کا رکن ہے صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ دونوں پہ ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ ان دو بتوں کے درمیان صحیح کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات سنبھالے تو وہ بت اٹھا دیے، لیکن بعض صحابہ کے ذہن میں ابھی تک وہ تصور موجود تھا کہ کہیں ہم ان بتوں کے درمیان تو نہیں صحیح کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشکال دور کیا، وہ وضاحت فرما دی کہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چیزیں اصل حصہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اب
بیت اللہ ان سے پاک ہے۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی تطوع خوشی سے اضافی عمل کرے، جو کوئی اضافی طواف کرے، وہاں پہ سعی کرے، خیرن بہتر ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے جو رکن ہے وہ ادا کرنا ہے، جیسے فرض نماز ہے، فرض تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اگر اضافی پڑھ لو گے، نفل پڑھو گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ایک اعرابی، جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ قربان جائیں صحابہ کے سوچ اور ٹارگٹ پہ۔ ان کے سوال بھی کیا تھے کہ جنت جانے کا عمل بتا دیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ہمیں کوئی نسخہ دیجئے کہ جس کے ذریعے کوئی ایسی پلاننگ دیجئے، کوئی فارمولا دیجئے تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ ان کے ٹارگٹ کیا تھے؟ جنت جانے کے راستے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 فرض نمازیں وہ پڑھ، فَإِن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، 30 روزے ہیں، فَإِن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، زکوٰۃ ہے، محدود زکوٰۃ ہے 2.5%، اس کے علاوہ حج ہے۔ جو فرائض تھے وہ بتا دیے، اور ساتھ کہا کہ اگر تو اس میں اضافی کرے، تطوع اضافی پڑھ لے، اضافی ادا کر دے، اضافی روزے رکھ لے، نفلی روزے رکھ لے، نفل نماز پڑھ لے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے جاتے ہوئے کیا وعدہ کیا تھا؟ اعلان کرتے ہوئے گیا کہ یا رسول اللہ میں نہ اس پہ کمی کروں گا، قسم کھا کے، اور نہ اضافہ کروں گا، مطلب فرض پڑھوں گا، نفل کوئی نہیں پڑھوں گا، فرض روزے رکھوں گا، نفلی روزے کوئی نہیں رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو اس دنیا پہ دیکھ لے تو اس شخص کو دیکھ لو، اگر یہ سچ بول رہا ہے، جو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے، اگر یہ اپنے اس وعدے پہ پکا رہتا ہے تو پھر یہ اس دنیا میں جنتی دیکھ۔ بات ہو رہی تھی تطوع سے۔ تطوع کا معنی ہے اضافی، نفلی۔ اگر تم یہ عمل اضافی کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، پس بے شک اللہ تعالی شاکرٌ قدر کرنے والا ہے، علیم جاننے والا۔ تمہارا عمل کتنا ہے، کیسا ہے، وہ اس عمل کے مطابق، اس عمل کی اہمیت کے مطابق، اس عمل کی جو جس جذبے کے تحت کر رہے ہو، اس خلوص کے مطابق اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اور قدر کون کر سکتا ہے؟ جس کو معلوم ہو، علم ہو، تو وہ بخوبی علم بھی رکھتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا اس کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، واضح دلیلیں اور ہدایت کے احکامات، ہم نے جو دلائل کے ساتھ ہدایت کے احکامات نازل کر دیے، ان احکامات کو، ان دلائل کو اگر کوئی چھپاتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو یا ان احکامات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن مجید میں۔ واضح بیان ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چھپاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت اور سارے زمانے کی بھی لعنت۔ اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جس کے سامنے قرآن مجید کی آیت آ جائے، جس کے سامنے شریعت کے احکامات واضح ہو جائیں، اور وہ پھر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شریعت کے ان مسائل کو واضح نہ کرے، بیان نہ کرے، یا توڑ مروڑ کے اس میں سے اپنا مقصد نکالے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ صرف اللہ کی لعنت کوئی کم ہے، نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بھی اور اس پورے زمانے کی بھی لعنت اس ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔